قرآن میں اللہ نے گناہ بتائے ہیں نا کہ بھائی مثال کے طور پر زنا کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، ہم جنس پرستی گناہ ہے. ہمارے معاشرے میں جو خطرناک گناہ ہو رہا ہے، جو خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی پریکٹس سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ گویا ہم نے قرآن کو پڑھا اور قرآن میں جہاں جہاں جو جو گناہ لکھے ہیں کہ اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے قوم شعیب کو عذاب دیا. قوم شعیب کو اللہ نے کیوں عذاب دیا تھا؟ قوم شعیب کو اللہ نے عذاب کیوں دیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یہ کہتے تھے بھئی ناپ تول میں کمی مت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کیا، پھر بتایا کہ حضرت شعیب نے کیسے دعوت دی، پھر یہ بھی بتایا کہ حضرت شعیب کی قوم نے کیسے ریئیکٹ کیا، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں کیوں سنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں کیوں سنایا؟ تاکہ ہم وہ حرکتیں نہ کریں جو حضرت شعیب کی قوم نے کی تھی. ہم نے قرآن سے نکالا کہ یہ گناہ ہے کرنے کا، ہم نے وہ گناہ کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا زنا سے، فحاشی سے. قرآن کریم میں آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء. ہر خطبے میں سنتے نہیں سنتے؟ وینہی عن الفحشاء، اللہ فحاشی سے منع کرتا ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، مخلوط نظام تعلیم میں، ڈراموں میں، فلموں میں، مکس گیدرنگ میں، شادیوں میں یہ زنا کیسے پھیلتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. زنا میں آدمی اس وقت پڑتا ہے جب زنا کے قریب جاتا ہے. زنا کے قریب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب لڑکا لڑکی کی آپس میں دوستیاں بنتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع نہیں ہوتا مگر تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. ایک مرد کسی عورت کے ساتھ، نامحرم کے ساتھ تنہائی میں جمع نہیں ہوتا مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر ابھی کل پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستان کے اندر ایک ڈرامہ شوٹ کیا گیا ہے، برزخ نام سے ایک ڈرامہ شوٹ کیا گیا ہے. اس کے اداکار بھی پاکستانی ہیں، اس کے ڈائریکٹر بھی پاکستانی ہیں، اس کی کاسٹ بھی پاکستانی ہے، پروڈیوسر بھی پاکستانی ہے، شوٹ بھی پاکستان میں ہوا ہے. اور اس پورے ڈرامے کا یہ جو برزخ نامی ڈرامہ ہے، اس کا مقصد ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنا ہے. قوم لوط کا جو عمل اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو الٹ دیا، یوں اٹھا کے اللہ نے یوں پٹخایا ان کو. اس سے سخت عذاب اللہ نے کسی قوم کو نہیں دیا جو عذاب اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا ہے. اس ہومو سیکچویلٹی کو، اس ہم جنس پرستی کو، اس LGBTQ کے ایجنڈے کو ہمارے ہاں اس پہ ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں اس پہ فلمیں بنائی جا رہی ہیں. یہ ڈرامے کون دیکھتا ہے؟ یہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. یہ فلمیں کون دیکھتا ہے؟ تو یہ ہم قوم لوط والا عمل بھی کریں، قوم شعیب والا عمل بھی کریں، بنی اسرائیل والے گناہ بھی کریں. حضرت شعیب کی قوم نے جو گناہ کیے وہ بھی کر رہے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم نے جو گناہ کیے وہ بھی کر رہے ہیں. جس نبی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور ان کی قوموں کے گناہ کا ذکر کیا ہے، ان گناہوں کو ہم گلیمرائز کر رہے ہیں، ان گناہوں کو ہم فیشن بنا رہے ہیں. ایک زمانے میں ڈانس کرنے والے کو میراثی کہا جاتا تھا، ابھی ڈانس کرنا آرٹ کہلاتا ہے اور ڈانس کرنے والا آرٹسٹ کہلاتا ہے. گانا گانے والا میراثی کہلاتا تھا، اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا. آج گانا گانے والا گلوکار کہلاتا ہے، سنگر کہلاتا ہے. جس کام کو اللہ نے حرام کیا ہم نے اس کو گلیمرائز کر دیا، ہم نے اس کو فیشن بنا دیا، ہم نے اس کو فخر کی علامت بنا دیا. اور جس کام سے اللہ نے ہمیں منع کیا وہ بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. کسی نوجوان کو کہیں نا کہ اپنے دوست کو بھائی مسجد لے کر آ جایا کریں، اس کو بول دیا کریں بھائی یہ غلط کام ہے، فحش باتیں مت کیا کریں. وہ آگے سے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اگر میں اس کو بولوں گا وہ مجھے کہے گا یہ ملا کب سے بن گیا. تو دین کی بات کرنا ہو گیا ملا پن اور گانا گانا ہو گیا آرٹ. تو دین کی دعوت دینا آرٹ نہیں بن سکتا، دین کی دعوت دینے والا آرٹسٹ نہیں بن سکتا.
یہ گانا گانے والا ڈانس کرنے والا ہی آرٹسٹ ہوتا ہے. تو جب ہم گانا گانے والوں کو آرٹسٹ اور اپنا جناب رول ماڈل اور ان کو ہم فالو کریں گے, ہمارے بالوں کا اسٹائل وہ ہے, ہمارے لباس کا اسٹائل وہ ہے, ہماری فیشن انڈسٹری اپنا فیشن کہاں سے سیٹ کرتی ہے؟ ہماری عورتیں جو اپنا فیشن سیٹ کرتی ہیں ڈراموں فلموں سے سیٹ کرتی ہیں. کبھی فیشن چلتا ہے عورتیں تنگ کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہیں, کبھی فیشن چلتا ہے لمبے لمبے کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہیں. تو اس کا مطلب قرآن حدیث کو تو ہم نے رکھ دیا ہے سائڈ پہ. جب ڈرامہ کہے گا لمبے کپڑے پہنو, کھلے کپڑے پہنو تو پہنیں گے, جب ڈرامہ کہے گا تنگ کپڑے پہنو تو تنگ کپڑے پہنیں گے. تو اسلام کہاں گیا؟ یہ جو اللہ فرما رہے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, کہاں گیا یہ؟ تو ہمارے معاشرے میں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن سے خیر کی بات تو شاید نہیں نکالی, جو گناہ قرآن میں ذکر کیے تھے وہ سارے نکال کر صرف یہ نہیں کہ وہ گناہ کیے, اس گناہ کو فیشن بنایا, اس گناہ کو گلیمرائز کیا, اس گناہ کو فخر کی چیز بنایا, اور دین کی بات کرنے والے کو ایسا کر دیا, اس کا ماحول ایسا بنا دیا کہ انسان دین کی بات کرتے ہوئے اس کو شرم آئے. مخلوط نظام تعلیم میں پڑھنا پڑھانا یہ ماڈرنزم ہے, اور مخلوط نظام تعلیم کے خلاف بات کرنا یہ دقیانوسی ہے. مکس گیدرنگ میں کزن لڑکا لڑکی کا آپس میں ملنا, سفر میں ایک ساتھ ہونا. یونیورسٹیوں میں جب یہ ٹرپ پہ جاتے ہیں جون جولائی کی چھٹیوں میں, لڑکا لڑکی سارے مکس جا رہے ہوتے ہیں, یہاں سے جا رہے ہیں ہنزا, بابو سٹاپ, ناران کاغان, یونیورسٹی کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. یہ ہو گیا ماڈرنزم. اور اگر کوئی ان کو منع کرے یہ ہو گئی دقیانوسی, یہ ہو گیا کنزرویٹو. تو اگر یہی ہمارا رویہ دین کے بارے میں, تو میرے خیال سے پھر یہ نعرے ہمیں زبان سے جو ہم بولتے رہتے ہیں نا کہ ہم ایسے اسلام کے عاشق ہیں اور ہمیں قرآن سے ایسی محبت ہے اور حضور سے ایسی محبت ہے, یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ وہ ایک عربی کا ایک شعر ہے, تعصی الالہ وانت تظہر حبہ, میں اکثر یہ شعر سناتا ہوں, ھذا لعمری فی الانام بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اردو میں ایک شعر ہے, شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, یعنی ایمان کی شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے آقا سے بے پناہ محبت ہو, والہانہ محبت ہو. یہ ایمان کی شرط ہے نہیں ہے؟ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. پیار لیکن پیروی ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کو فالو کریں, اور فالو کرنا مشکل ہے. تو ایمان کی شرط ہے پیغمبر سے محبت کرنا, اور محبت کا مطلب ہے فالو کرنا, اور فالو کرنا مشکل ہے. تو اس کا مطلب ایمان بھی کیا ہے؟ مشکل ہے.